السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامعہ آفیشیل۔ آج اتوار ہے 26 اپریل 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دو مدعے آج آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں۔ ایک جو کل یعنی ہفتے کی رات واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں جو ہالی ووڈ کی فلم آپ نے دیکھی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے، جے ڈی وینس اور دیگر آفیشلز، حکام، اعلیٰ عہدیدار بیٹھے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کو کور کرنے والے جو صحافی ہیں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ یہاں اس ہوٹل میں ہوا۔ اس بیچ میں ایک نامعلوم حملہ آور گھستا ہے، فائر کھول دیتا ہے، پھر جیسے اسے پکڑا گیا، یہ شخص کون تھا، اس کی تعلیم کیا تھی، یہ اس کی نیت کیا تھی، ٹرمپ نے کیا کہا، پرانی کہانی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ پہ تیسرا چوتھا حملہ اور وہ بال بال بچ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ایک اہم ترین جو کانسپریسی گردش کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک کا تعلق اسرائیل سے ہے اور ایک کا تعلق خود ان موصوف سے ہے۔ انہیں ایسے حملے کی صورت میں کیا ایج ملے گا؟ ڈیٹیلز آپ کل رات سے لے کے آج دن تک تمام میڈیا آؤٹلیٹس، ویلاگرز، یوٹیوبرز، ایکس کے اوپر جرنلسٹ شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے۔ پھر آپ سے عرض کی تھی، کل ہی ایک رات کو میں نے ٹویٹ کیا تھا، دے ول بی بیک۔ تو جناب عباس عراقچی صاحب اسلام آباد پہنچے مختصر دورانیے کے لیے، مسقط گئے ہوئے تھے۔ پاکستانی ایئر فورس کا طیارہ تھا۔ میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ اہم ترین کچھ حکام بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ تو یہ مسقط کیا کرنے گئے اور آپ مسقط سے ماسکو جا رہے ہیں، تو وہاں یہ دو ممالک کیوں اہم ہیں اور یہ واپس آئیں گے؟ نہ صرف عباس عراقچی اور ایران بلکہ امریکی حکام بھی، اس کے باوجود کہ امریکہ نے مذاکرات کل ختم کر دیے تھے۔ اس کے بیچ دو صرف خبریں وہ آپ کی خدمت پیش کرنی ہیں۔ یہ جو میں نے ذکر کیا نا، اس کا کول ایلن کا، جو 31 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے، کیلیفورنیا کا یہ رہائشی تھا، ٹورنس نامی شہر کا اسکول ٹیچر بتایا جاتا ہے۔ یہ جب یہ واقعہ پیش آیا، ظاہری بات ہے عشائیے کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، ڈنر کا 8 ساڑھے 8 بجے کا وہاں مقامی وقت ہوگا، تو 12 گھنٹے پہلے اس واقعے سے 2 سے زائد جو اوپن سورس اکاؤنٹس ہیں ایکس کے اوپر، بالخصوص ماریو ہو گیا یا دیگر بھی ہو گئے، وہ بتا رہے ہیں گوگل کے ڈیٹا کو ریسرچ کرنے کے بعد، سرچ کرنے کے بعد، اس کے ٹرینڈز کو دیکھنے کے بعد، کہ اس واقعے سے 12 گھنٹے پہلے اسرائیل میں اچانک اس شخص کے نام کی، اس شخص کے بارے میں سرچ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سرچ گراف کی صورت میں یوں گوگل پر اوپر جانب وہ گراف جا رہے ہیں۔ میں نے ٹویٹ ری پوسٹ کر رکھے ہیں وہاں پہ، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ موجود ہے ڈیٹیل اس کی۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ محض حسین اتفاق ہے کہ ایک کیلیفورنیا کا رہائشی ہے اور اس کے بارے میں اسرائیل میں لوگ گوگل پہ جا کے سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہے نا عجیب بات؟ اسرائیل کی ایک پرانی ہسٹری ہے۔ دو تھیوریاں جو میں نے آپ کی خدمت پیش کرنی ہے۔ آج مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سازشی کہانیاں لے کے آیا ہوں، لیکن کیا کیجیے، ماضی ایسا ہے۔ چاہے وہ یاسر عرفات صاحب کا معاملہ ہو، حماس کا معاملہ ہو، حزب اللہ کا معاملہ ہو، ایران کی قیادت کا معاملہ ہو، دنیا بھر میں اپنے اہداف کو ٹارگٹ کرنے کا معاملہ ہو، ایون ود ان امریکہ کہیں اہم لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہو، ان کو فارغ کروانا ہو، ان کے اسکینڈل بریک کرنے ہوں آپ کے سامنے، یہ جو بدنام زمانہ فائلز ہیں اس میں ان کا کتنا کردار ہے، یہ تو آپ پڑھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ اس کو کیسے پریشر ٹیکٹکس کے طور پر یوز کر رہے ہیں۔ اور کئی بار میں نے ویلاگز میں آپ سے ذکر کیا کہ واشنگٹن ڈی سی مجھے جانے کا اتفاق کئی بار ہوا، کچھ فیلوشپس کے حوالے سے، اور یہ جو ہوٹل ہے یہ بھی میں نے دیکھ رکھا ہے، وہاں پہ ایک تختی بھی لگی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی آئی تھنک ایک اور صدر تھے امریکہ کے ماضی میں، ان پہ بھی حملہ ہوا تھا اور ان کی یاد میں بھی تختی لگی ہوئی، ریگن پہ حملہ ہوا تھا وہاں پہ 1981 میں، وہ کہانی میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ لیکن یہ جو اسرائیلی پہلو ہے اس سلسلے میں، وہاں واشنگٹن ڈی سی میں جتنی بھی دارالحکومت کے اندر عمارتیں ہیں وہ اس رینج میں جو آتی ہیں وہ 14-15 منزل سے اوپر نہیں ہوتی، لیکن اس کے باہر آپ دیکھیں گے اس کے بالکل قرب و جوار میں تو بہت ہی بلند قامت، طویل قامت عمارات موجود ہیں۔ وہ 14 منزلہ عمارت کی جو وہاں پہ شرط ہے اس کے برعکس ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کی حدود سے باہر ہیں۔ وہ تمام جو اسکائی اسکیپرز ہیں، بڑی بڑی عمارات ہیں، شیشے والی، جدید، خوبصورت، وہ لابیز کی عمارات ہیں، وہاں لابیز کرنے والے بیٹھتے ہیں، ان کی فرمز ہیں وہاں پہ، اور ان میں سے اکثریت اسرائیلی نواز یا اسرائیلی طاقت کی حامل اور ان کے انفلوئنس پر مبنی ہے، جس طرح سے پوری دنیا پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ ٹرمپ سے اب جو وہ مطالبہ کیا جا رہا ہوگا، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے تھے جنگ ختم ہو، وہ تو چاہ رہے تھے مزید آپ حملے جاری رکھیں، تو ٹرمپ اب ان کے کہنے پہ پہلے تو جنگ میں آیا، اب نہیں آ رہا، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسے راہ سے ہٹانا ہو، کیونکہ اس بیچ میں آپ دیکھیں جو وزیر خارجہ ہیں ان کے، وہ خاموش ہیں، کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ وہ اسرائیل اور لیبنن کے معاملے میں اوول آفس میں، وائٹ ہاؤس میں بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایران والے مدعے پہ نظر نہیں آ رہے، اور یہ بڑی
یعنی مصدقہ رائے ہے کہ اگر ٹرمپ نہیں رہتے یا نااہل ہو جاتے ہیں یا مڈ ٹرم نہیں جیتتے تو جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کے بیچ مقابلہ ہوگا۔ اب روبیو وہی ہیں جو بار بار اسرائیل بھی ٹریول کرتے رہے۔ ایک تو کہانی ہے یہ، دوسری کہانی اس سے بھی دلچسپ ہے۔ وہ کہانی اس لیے دلچسپ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، میں نے نوٹ کیا کہ 13 جولائی 2024 کو پینسلوینیا میں بٹلر جو شہر تھا، وہاں پہ جب یہ انتخابی مہم کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، تو اس پہ حملہ ہوا، خون آلود چہرہ، ریڈ ٹوپی پہنی ہوئی، پھر مکہ لہرایا، تو وہ تصویر بڑی معنی خیز بنی، اور اس وقت اس تصویر کے بعد جو اس کی پاپولیرٹی اس میں کچھ 4 سے 5% اضافہ ہوا، اور الیکشن جیتنے میں خاصا اس کا ہاتھ رہا اس واقعے کا۔ تو ابھی اس وقت جب ہم بات کریں تو یہ 37% 38% مقبولیت کے ساتھ بہت نیچے ہیں، باٹم پہ ہیں، اور سی این این تو پریڈکٹ کر رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل بھی، کہ یہ مڈ ٹرم جیتے دکھائی نہیں دیتے۔ بہت دھچکا انہیں پہنچا ہوا ہے ایران جنگ کی وجہ سے، پرائسز میں اضافہ ہے، مڈ ٹرم بھی آگے آ رہا ہے۔ تو آگے ستمبر 2024 میں پھر آپ دیکھیں کہ فلوریڈا ویسٹ پام بیچ میں ایک شخص جھاڑی میں چھپا ہوا، جب یہ گولف شاپ کھیل رہا تھا، وہ بھی حملے کے نیت سے آیا، پھر اس نے ہفتہ دو اس معاملے کو کیچ کیا۔ پھر فروری 2026 میں فلوریڈا میں ہی اس کی جو رہائش کی آزادی، وہاں پہ ایک شخص گھس آیا، یہ وہاں موجود نہیں تھا، اور اب یہ معاملہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہ خود کہتے ہیں کہ اس حملہ آور کا تعلق ایران جنگ سے نہیں ہے۔ تو یہ جب خود کہتے ہیں کہ حملہ آور کا تعلق ایران جنگ سے نہیں ہے، تو میں یہاں پہ مشکوک ہو جاتا ہوں۔ تو پھر کاہے سے ہم مصروف؟ پھر کہ یہ جو آج کا واقعہ، کل کا واقعہ ہے، اس واقعے کو جیسے آپ کیش کروا رہے ہیں یا بلڈ اپ کر رہے ہیں، اس میں جو آپ کی کھوئی ہوئی ساکھ ہے وہ بہتر ہوگی۔ آپ ایک مظلوم اور ٹارگیٹڈ شخص کے روپ میں سامنے آئیں گے، جس کے اوپر بے پناہ الزامات ہیں، بے پناہ اس کی جو ذہنی صلاحیت ہے، صدر کے طور پر امریکہ کو ڈیل کرنے کے معاملات ہیں، اس کے اوپر سرویز ہو رہے ہیں، اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ تو اب ہمدردی کا جو ویو ہے، لہر ہے، وہ آپ کی جانب آئے گی ایسے واقعات کی جانب سے۔ یہ دو تھیوریاں ہیں جو پبلکلی منظر عام پر ہے۔ وہ شخص جو میں پہلے بات کر رہا ہوں، حملہ آور جو ہے کول ایلن، اس کی تو حملے سے چند گھنٹے پہلے انسٹا پروفائل پہ اس نے آئی ڈی ایف کی یونیفارم بھی پہنی ہوئی تھی، اور یہ کیملا ہیرس کا بڑا یعنی ڈیموکریٹس کا بڑا حامی تھا، اس کے چندہ اکٹھا کیا۔ تو یہ اچانک سے ایک بندہ جو 31 سال عمر ہے، ماسٹر کیا ہوا کمپیوٹر سائنسز میں کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے، اور میکینیکل انجینئرنگ کی ہے کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے، ٹیچر رہا اور ٹیچر آف دی منتھ ڈکلیئر پایا 2024 میں، ویڈیو گیم ڈیولپ کرتا ہے، اور ایسے ویل چیئر کے کوئی پیٹنٹ ہیں جس کے اوپر فاکس نیوز نے خبر اس کے اوپر نشر کی ہوئی تھی، اور اچانک وہ بندہ یہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب ایک سوال آپ کی خدمت میں، ایک تو اس واقعے نے ٹرمپ کو فائدہ دینا ہے، دوسرا میں نے بتا دیا کہ اسرائیلی ہاتھ ہو سکتا ہے کہ بندہ فارغ و مرضی کا بندہ ہے، ہماری بات سنے۔ تیسرا ایلیمنٹ، جب اگر یہ شخص کوئی مسلمان ہوتا تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پورے ویسٹ نے، امریکہ نے مسلمان دہشت گرد کے طور پر اسے لکھنا تھا، بولنا تھا؟ تو اب یہ کرسچن دہشت گرد کیوں نہیں کہلا رہا؟ تو یہ جو تفریق ہے بالخصوص جو اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی، یہ یہاں سے آپ کو اس واقعے سے دوبارہ ملے گی۔ بارکیف آگے آ جائیں جناب عباس عراقچی صاحب کی بات کرنے سے پہلے میں یاد کرا دوں کہ 1981 میں اسی جگہ صدر ریگن پر حملہ ہوا تھا۔ وہ ایک تقریب سے خطاب کر کے باہر نکلے تھے، تو پتہ نہیں اس گاڑی کو لیموزین کہتے ہیں، اس میں بیٹھ رہے تھے، گولی چلی، اور وہ اس سے ٹکرانے کے بعد ان کی جو پھیپھڑوں پہ اور پسلی پہ جا کے لگی، زخمی ہو گئے تھے۔ وہ شخص تھا جان ہنکلی جونیئر، اور پھر اسے ذہنی مجرم قرار دیا گیا، 2016 میں غالباً اسے رہا کیا گیا۔ تو اس ہوٹل میں اس واقعے کی تختی بھی لگی ہوئی کہ یہاں پہ یہ ایونٹ ہوا تھا، سیم ہوٹل جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ میں آ جاتا ہوں جناب عباس عراقچی صاحب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ جب وہ رخصت ہو گئے پاکستان سے، اور ٹرمپ نے کہا کہ ہم اپنے بندے نہیں بھیج رہے، لمبی فلائٹ ہے، کوئی فائدہ نہیں، ایران جب چاہے براہ راست بات کر لے۔ یہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آ رہی ہے، اپنے سینئرز کو بھی میں سن رہا ہوں، تجزیہ نگاروں کو بھی سن رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، جو بھی لوگ ہمارا ویلاگ دیکھتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا بھر کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے وہ خبر آپ کے سامنے لے کے آئیں، تاکہ اس میں جو انٹرنیشنلی جو اس کی سند ہے وہ آپ کے سامنے رہے۔ اور اس میں ایک وجہ اور بھی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس میں اصل فریق ہیں ایران اور امریکہ، تو ان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ پاکستان ایک ثالث، ایک میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر، تو یہاں کا میڈیا اگر ایران کے حق میں خبر دے دے گا تو امریکی میڈیا اس کے اوپر تاثر کا الزام لگائیں گے، اور اگر امریکہ کے حق میں کوئی خبر دے دیں تو پھر ایرانین جو ہمارے دوست ہیں ان کو شکایت ہوگی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دوسرا، جو صحافت ہم نے کی اس کے اوپر اعتراض ہزار گنا ہو سکتے ہیں۔ البتہ وہ جو کل ڈنر تھا، اس میں جب بندے نے فائرنگ کی اور
ٹرمپ کو اٹھا کے لے گئے اور جے ڈی وینس کو، اس کی اہلیہ کو بھی. تو باقی ماندہ جو صحافی تھے، وائٹ ہاؤس کور کرنے والے کورسپونڈنٹس، وہ وہاں پہ جو وائن کی اور دیگر باٹلز تھیں وہ اٹھا کے بستوں میں ڈال کے لے کے جا رہے تھے. تو وہ مناظر ٹی وی نے کیچ کیے. مجھے ذاتی طور بڑی خوش ہوئی، بڑی کمینے سی خوشی. وجہ اہم ایسی بدنام، اور پاکستانیوں کو شوق ہے اپنے آپ کو بدنام کرنے کا. ہمارے شادی بیاہ ہوں، ہمارے صحافی ہوں کہ یہ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانوں پہ، مشروبات پہ. انج نہیں ہے سر. امریکہ سے بھی یہ مناظر سی کل دیکھے. ایک بندہ تو وہاں بیٹھے کارنر میں، وہاں فائرنگ ہو رہی، اس نے کہا بھاڑ میں جائے فائرنگ، روٹی کھا رہے سی. باقی لوگوں نے وائن اور دیگر جو بوٹلس تھیں اٹھا کے رکھی. اچھا، میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو یہاں اشائیہ ہوتا ہے، یہ وائٹ ہاؤس کور کرنے والے جو کورسپونڈنٹس ہیں ان کی اپنے پلے سے ہوتا ہے، ان لائک کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرے. بہرحال عباس عراقچی صاحب گئے مسقط، پاکستانی ایئر فورس کا طیارہ تھا، اور اطلاع یہ ہے کہ اہم پاکستانی حکام بھی ساتھ تھے. وہاں سے واپس اسلام آباد پہنچے. مختصر سا یہاں قیام. وہ جائیں گے اب ماسکو، اور ماسکو کے بعد وہ پہنچیں گے ایران، جو میری اطلاع ہے. ایران سے واپسی پر وہ اسی ہفتے مڈ ویک کہہ لیں آپ، پاکستان دوبارہ آ سکتے ہیں. اور اب دوبارہ سے پیش رفت یہ ہے کہ ایرانین حکام ان دوروں کے بعد گو اہیڈ دے رہے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے. پھر جب اس کی کنفرمیشن ہوگی تو ٹرمپ بھی بندے بھیج دے گا، اور اب جے ڈی وینس بھی آئیں گے. میرا خیال ہے کہ بلڈ اپ اپنی جگہ رہے گا، لیکن جو پچھلے 48 گھنٹوں میں ٹرمپ نے، ایک تو اس کے ساتھ واقعہ بھی پیش آ گیا، تو ٹرمپ نے جو ایران کے حوالے سے سخت لب و لہجہ، جنگ فوراً شروع کرنے کی بات نہ کرنا، عباس عراقچی صاحب کا واپس آنا، ان چیزوں کو دیکھا جائے، جوڑا جائے تو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ نہیں صاحب ابھی پکچر باقی ہے اور یہ ایفرٹس جاری ہیں. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پاکستان نے صرف ایک فیسیلیٹیٹر کے روح کی بجائے اب ایک میڈیٹیٹر کے طور پر بھی کام کرنا شروع کر دی. ایک ثالث باقاعدہ کہ جو تجاویز دے، مشورہ بھی دے. جو عمان جانا ہے ان کا، عمان اصل میں آپ دو مسئلے میں نے آپ کو کیے تھے نا ابتدائیے میں، دو ہی مسئلے ہیں. ایک ہے اسٹیٹ آف ہرمز، آبنہ ہرمز کا معاملہ، وہاں پہ کیسے مستقبل میں اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. اس کے دو اہم فریق ہیں ایران کے علاوہ، ایک عمان. اگر آپ نقشہ دیکھیں، اس لیے عمان ضروری ہے آن بورڈ لینا. دوسری وجہ کہ اس جنگ سے پہلے جب مذاکرات ہوتے اس میں بھی عمان کے وزیر خارجہ اور عمان بڑا اہم کردار ادا کر رہا تھا. اور عمان واحد ملک ہے جس کے اوپر ایران نے اس قدر حملے نہیں کیے. کہا کوئی میزائل یا ڈرون گیا ہوگا، بالکل نہیں کیا اس کے اوپر حملہ. اب رشیا اور ماسکو کیوں؟ ایک تو ایران کے ساتھ ان کا پرانا تعلق، اور دوسرا یہ واحد ملک ہے جو افزودہ یورینیم ہے اس کے حوالے سے فارمولہ دے رہا ہے کہ ہم امانتاً رکھ لیتے ہیں اگر کسی کو کوئی اور فارمولہ وارے نہیں کھاتا. تو اس لیے یہ دونوں ممالک کے دورے ضروری تھے، اور پاکستان کا دورہ اس لیے کہ پاکستان کو آن بورڈ کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو کل پرسوں تک کہہ رہے تھے کہ ایران بھی آپ سے ناخوش ہے اور آپ کے کردار کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، کل جناب عباس عراقچی صاحب کا ٹویٹ پڑھ لیں جس میں وہ شکریہ ادا کر رہے تھے. ٹرمپ نے بھی شکریہ ادا کیا. یہ مینلی جسٹ بیکاز آف ٹرمپ کے غیر محتاط لب و لہجے اور بڑکوں پر مبنی اعلانات کی وجہ سے جو پروسیس ہے وہ بار بار ہالٹ ہوتا ہے. بار بار وہ کسی کھڈے اور کھائی میں جا گرتا ہے. پھر سے فریقین اٹھتے ہیں، سالس اٹھتے ہیں، باما شامہ پھاڑ دینے، تھپکی دیتے ہیں، اوپر آؤ. اس لیے یہ اگر کوئی روایتی سفارتکاری والا معاملہ ہوتا تو ابھی تک کہانی کہاں سے کہاں جا چکی ہوتی. اور پھر ایران کے مطالبات اپنی جگہ بہت جائز ہیں کہ سب سے پہلے نیول بلاکٹ ختم کیا جائے، اور انہوں نے کہا ریڈ لائنز نہیں چاہیے ہمیں، آپ کی برابری پہ بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے. تو عراقچی صاحب آئے یہاں پہ، مختصر پاکستانی کو بریف کیا، ملے. ماسکو جانا ہے انہوں نے، اس کے بعد ایران سے واپسی ان کی مڈ ویک میں بدھ جمعرات جمعہ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان ہو سکتی ہے. اور وہ واپسی پھر بھرپور وقت کے ساتھ ہوگی، اور پھر اتنی دیر میں امریکی بھی اپنے حکام کو روانہ کریں گے. یہ ہے ایک حوصلہ افزا پر امید بات. ہم جیسے ہی وہ کھڈے یا کھائی میں کچھ ہے گر جاتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، فوراً سے پہلے توپوں کا رخ ادھر کرنے کے بجائے اپنے اوپر کر لیتے ہیں کہ ہم قصوروار ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ہم قصوروار نہیں ہیں. جو قصوروار ہیں ان کا نام لیں. تو مجھے دیجیے گا اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.